السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں CS 403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف یہ پڑھیں گے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن اور امپورٹنس آف ڈیٹا بیس، اور ڈیٹا بیس ہم ہماری لائف میں کہاں کہاں یوز کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیفینیشن، یعنی ڈیٹا بیس کیا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے۔ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف انفارمیشن، یعنی ڈیٹا بیس ایک کلیکشن ہے انفارمیشن کی۔ انفارمیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور جب ہماری لائف میں بہت سی ٹائپ کی انفارمیشن، جیسا کہ اسکول میں اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے اس کی، وہ بھی ہمارے لیے انفارمیشن ہے، اور ہمارے چینل پہ جتنے سبسکرائبر ہیں وہ بھی ہمارے لیے انفارمیشن ہے، اور ہر طرح کی انفارمیشن ہماری لائف میں بہت سی انفارمیشن جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے، وہ یوزفل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو انفارمیشن کئی قسم کی ہوتی ہے۔ تو ڈیٹ از آرگنائز سو ڈیٹ کین بی ایزیلی ایکسیس، یعنی اس کو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ اس کو ہم ایزیلی ایکسیس کر سکیں، یعنی اس کو اس طرح ڈیٹا کو ترتیب کیا جائے کہ اس کو ہم اس طرح، یعنی ایسے آسانی سے، جیسے میں کہوں کہ اب ان بکس کو ایک الماری میں ہم اس طرح لگا لیں کہ اگر مجھے کوئی بھی بک نکالنی ہو کسی ٹاپک کے لحاظ سے، یا مجھے انگلش کی بکس لینی ہو تو انگلش کی ایک سائڈ پہ لگی ہوں، اور اردو کی لینی ہے تو اردو کی ایک سائڈ پہ، اور میتھ کی ایک سائڈ پہ۔ تو اسی طرح ہم ڈیٹا بیس میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے جس طرح کا ڈیٹا چاہیے تو ہم اسی ڈیٹا بیس میں اسے اس لحاظ سے آرگنائز کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کو ہم ایزیلی ایکسیس کر سکیں اور یوز کر سکیں۔ تو ہم اس کو ایزیلی ایکسیس کر کے مینیج کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ہم۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم ڈیٹا کو اس طرح مینیج کریں گے، اور اپنے ڈیٹا کو جب ہم نے ڈیٹا میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم نے ڈیٹا لکھا ہے یا جو ہم نے ڈیٹا سٹور کیا ہے اپنے سسٹم میں، تو اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر میری مرضی ہوئی، چاہے ہم اس کو میں اور بھی طریقوں سے سٹور کر سکتا ہوں، چینج بھی کر سکتا ہوں، اس میں بہت سی تبدیلیاں کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ ہم کسی سٹور پہ جاتے ہیں، سٹور پہ دیکھیں کہ سٹور پہ بہت سی چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو سٹور پہ اب ریٹ تو ہر روز ان چیزوں کے ریٹ جو ہوتے ہیں، کھانے والی چیزوں کے جو بھی ہے، ان کے ریٹس ہر روز بڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں، تو زیادہ تر بڑھتے ہی ہیں۔ تو اس طرح ہم ہر روز ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ، یعنی ہمارا ڈیٹا ہے جو سٹور ہے اس کو ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر ڈیٹا بیس typically contain aggregations of data recorded or files containing information about sales and transactions or interactions with specific customers، یعنی یہ صرف کچھ کسٹمرز کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم جو بھی ڈیٹا سیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو جو ہماری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہے، جو جیسا کہ ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بینک میں اگر کوئی اکاؤنٹ ہے تو ہم نے جو بھی لین دین کی ہے اس ماہ میں یا اس مہینے میں، جتنا ہماری سیلری آئی ہے اور جتنا ہم نے نکالے ہیں بینک سے پیسے نکالے ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا ہمارے ان بینک والوں کے پاس سٹور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ڈیٹا بیس میں ہمارا سارا ڈیٹا سٹور کیا تھا، اگر ہم اس کے جائزہ لینے جائیں یا ہم ان سے دوبارہ اس کا نکلوا سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کب کتنے اور پیسے نکالے ہیں اور کب جمع کروائے ہیں، تو یہ سارا ڈیٹا ہمیں مل جائے گا۔ تو اسے ہی ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کا مطلب بہت سارے ڈیٹا کو کچھ اس طرح سے سٹور کرنا کہ وہ آپ کو ایزیلی دوبارہ مل جائے یا اس کو آپ آسانی سے ڈھونڈ سکو۔ جیسا کہ ڈیٹا آپ کو دیکھتے ہیں کہ بینک میں بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو آپ کے نام سے بآسانی سے، بہت ہی آسانی سے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کے ڈیٹا کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ایک ڈیٹا بیس میں کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ بہت سے ڈیٹا میں سے ایک اسپیسیفک ڈیٹا کو بہت آسانی سے ہم ایکسیس کر لیں، بہت آسانی سے اس میں سے کچھ بھی ایکسیس کر لیں، اس کو ڈھونڈ لیں، اس کو چینجنگ کر لیں، اس کو اگر شیئر کرنا ہو شیئر کر لیں، اس کو کسی کو کسٹمر کو بتانا ہو تو اس کو پرووائڈ کر دیں، اس کو دے دیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن۔ ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہم نے یہ بھی ابھی دیکھ لیا کہ ڈیٹا بیس کہاں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی لائف کے ہر پہلو میں آج کل ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے۔ جہاں بھی کوئی چیز سٹور جہاں بھی کسی قسم کا ڈیٹا ہم نے سٹور کرنا ہے تو وہاں پہ ڈیٹا بیس ضروری ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ڈیٹا بیس۔ یہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنس آف ڈیٹا بیس بھی تھوڑا سا دیکھ لیا ہے کہ ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس کیوں امپورٹنس ہے۔ اس لیے امپورٹنس ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے بہت سا ڈیٹا اگر ہمارے پاس موجود ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے یہ ڈیٹا کس کا ہے اور یہ ڈیٹا کس کا ہے، یہ سارا مکس اپ ہو جائے گا۔ تو میں نے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس میں ان کے نام سے اس طرح سٹور کر دوں گا کہ تاکہ پھر وہ آسانی سے ان کو ڈھونڈ سکوں۔
آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے ایڈوانٹیج آف ڈیٹا بیس۔ ایڈوانٹیج آف ڈیٹا بیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے ایڈوانٹیج آف ڈیٹا بیس۔ ایڈوانٹیج آف ڈیٹا بیس یعنی ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیج کیا ہے، ہم اس کو یہ کیسے ہیلپ فل ہے۔ اٹ ول بی ہیلپ فل ٹو ریٹریٹ our database definition. Here it is database is sheer collection and logically related data designed to meet information need and multiple user of organization. A typical database system environment in shown figure. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ڈیٹا کو بہت سے یعنی طریقوں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور ایک آرگنائزیشن جیسا کہ ہر ڈیٹا کی علیحدہ آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو اس آرگنائزیشن کے لحاظ سے ہم اس کو شیئر کریں گے تو اس کو بہت سے یوزرز یعنی ہر طرح کے یوزر، ہر آرگنائزیشن کے یوزرز اس کو یوز کر سکیں گے، اور جس ٹائپ کا یوزر ہوگا اس کو اس ٹائپ کا ڈیٹا تک رسائی مل جائے گی۔ تو وہ کیسے، ہم ایک فگر انہوں نے کہا ہے، اگر ہم کچھ اس طرح دیکھیں کہ ہمارے پاس 3 طرح قسم کا ڈیٹا پڑا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا پڑا ہے 3 قسم کا ڈیٹا۔ یہاں پہ ہمارے پاس اگر لائبریری کا ڈیٹا پڑا ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک لائبریری، اس کا ڈیٹا میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ اس میں ہے ہمارے پاس لائبریری کا ڈیٹا ہو گیا، اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہو گیا اسکول کا، تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے اسکول کا، یہاں پہ لائبریری کا ڈیٹا ہے، اور یہاں پہ لائبریری اور یہاں پہ اسکول لائبریری کا ڈیٹا ہے جس میں بکس وغیرہ ہوں گی، تو اس کو ہم نکالنے کے لیے ہم لائبریری کے ڈیٹا بیس میں جائیں گے۔ اگر ہم نے اسکول کا ڈیٹا بیس نکالنا ہے، یعنی کسی اسٹوڈنٹ کا نمبر، اس کا کنٹینٹ وغیرہ، یعنی اس کا کلاس وغیرہ سب کچھ چیک کرنا ہے، تو وہ ہم کس میں جائیں گے، اسکول کے ڈیٹا بیس میں۔ اس کے مارکس وغیرہ کتنے آئے ہیں، پچھلے کلاس میں کتنے آئے ہیں، تو سب اس کے ٹیسٹ میں کتنے مارکس آئے ہیں، تو اس کے ڈیٹا بیس کے لیے ہم کس میں جائیں گے، اسکول کی ڈیٹا بیس میں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہر آرگنائزیشن یعنی کہ ہر ڈیٹا بیس کی، ہر سسٹم کی یا ہر آرگنائزیشن کی ڈیٹا بیس علیحدہ ہوتی ہے، جس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ لائبریری کی ڈیٹا بیس علیحدہ ہے، جس میں ہم کسی بک کا نام ٹائپ کریں گے تو ہمارے پاس وہی بک آگے سے آ جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بک ہمارے میں یہاں پڑھی ہے اور اس میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہم اسکول کی ڈیٹا بیس بھی اس طرح یوز کرتے ہیں۔ تو آگے ہمارا بات ٹاپک رہ گیا ہے انٹروڈکشن ٹو فائل پروسیسنگ سسٹم، اور ایڈوانٹیج ہم نے دیکھ لی ہے کہ فائل پروسیس، جو میں نے فائل پروسیس کو ڈسکس کیا تھا، فائل پروسیسنگ سسٹم یعنی فائل کیسے شیئر ہوگی، یعنی اس کا مطلب انٹروڈکشن صرف ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم، یعنی فائل پروسیسنگ، ہمارے پاس اگر کوئی فائل پڑی ہے ڈیٹا بیس میں تو اس فائل کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے شیئر کریں گے۔ تو ہم یہ جو ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن ٹو فائل پروسیسنگ سسٹم، اس میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس فائل پروسیسنگ سسٹم ہے، اس میں ہمارے پاس انٹروڈکشن ٹو فائل پروسیسنگ سسٹم۔ فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہوگا، فائل پروسیسنگ سسٹم ہم نے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پاس اگر ہم اولڈ یعنی پرانے وقتوں میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کمپیوٹر کا دور جب نہیں تھا، تو یا کمپیوٹر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی یا اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا، تو اب ہم فائل سسٹم یوز کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی یا ہر ڈاکومنٹری کی، ہر ڈیٹا کی فائل بنائی جاتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے اگر اسکول میں اسٹوڈنٹس کو رکھنا ہے تو اس میں ہم ان کے اسکول نام، ان کے سارا بایو ڈیٹا کی ہم کیا بناتے تھے، فائل بناتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے اگر کسی ہاسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ کو انٹر کرنا ہے یا اس کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے علیحدہ ایک فائل بنانی پڑتی تھی، جو کہ ہم نے اتنے سارے پیجز یوز کرنے پڑتے تھے، کبھی پیج کہیں گم ہو جاتے تھے، کبھی فائلیں گم ہو جاتی تھی 2 3 4 سال بعد، تو ہم ان کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل تھا، اتنی زیادہ فائلیں لگی ہوتی تھی، ان کو ڈھونڈنا بھی اتنا زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ تو کمپیوٹر نے، یہ ڈیٹا بیس نے، یہ ہمارا جو کام تھا یہ بہت آسان کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ بھی سارا ڈیٹا جو ہے اس کو ہم ایک ہی ڈیٹا بیس میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر اسکول کے نام سے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے، تو اسکول کی ڈیٹا بیس سارے اسٹوڈنٹس جتنے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا ڈیٹا بیس اسکول میں اس ڈیٹا بیس میں اسٹور کر دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی بھی جو اس کا اونر ہے یا وہ اس کو آسانی سے ڈیٹا بیس کو میں سے اس کسی بھی لڑکے کو نکال سکتا ہے، اس کا کسی بھی لڑکے کا ڈیٹا نکال سکتا ہے۔
تو اس لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی ڈیٹا بیس کی وجہ سے. ڈیٹا بیس پروسیسنگ سسٹم اسی لیے اسے ڈیٹا بیس کا نام پروسیسنگ فائلس پروسیسنگ سسٹمس میں نام دیا گیا. جیسا کہ ہم ویسے اسکولوں میں اگر کوئی ہم نام فائلز بناتے تھے، جیسا کہ ہمارے پاس اگر ففتھ کلاس کے بچے ہیں، 7 کے 8 کے 9 جس کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ رجسٹر بنایا جاتا تھا. تو اسی طرح جہاں پہ ڈیٹا بیس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سب فائلز یہاں پہ ہم فائلز بناتے ہیں، لیکن ان میں سارا ایزیلی اور آسانی سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمیں ان فائلز میں سے اگر کسی بچے کو ڈھونڈنا ہو تو ان میں سے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس بہت آسانی ہو گئی ڈیٹا بیس بنانے کی وجہ سے. ہمیں ڈیٹا ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو گئی اور ڈیٹا کو یوز کرنے میں، اور ڈیٹا کو ہم اپنی لائف میں ہم بہت جگہ ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جب بل بناتے ہیں تو خود بخود اس میں بھی ہم ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم کوئی بھی اور ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم کسی فیکٹری میں بہت سے مزدور کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ان کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے کہ ہر مزدور کا نام اور ان کا بایو ڈاٹا سارا لکھا ہوا، ان کی سیلری لکھی ہوئی ہے، تاکہ اور جو اونر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ اس کو آسانی سے وہ کسی بھی مزدور کا نام لکھ کے یا اس کے سیلری وغیرہ چیک کر سکتا ہے، پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے، تو سب کچھ چیک کر سکتا ہے. تو اس لیے ڈیٹا بیس بہت زیادہ یوزفل ہو گئی ہے آج کل. اور اس ہر جگہ جہاں بھی کمپیوٹر کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ ڈیٹا بیس لازمی ہوتی ہے. ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے آج تک جو بھی کمپنی ہے یا جو بھی مارکیٹ ہے، جو بھی کمپیوٹر سے کنٹرول ہونے والی کمپیوٹر سے کنٹرول کی جاتی ہے، جو کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں، وہ ڈیٹا بیس کو لازمی یوز کرتے ہیں. ڈیٹا بیس میں ڈیٹا یوز اسٹور کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے جو اس کے اونر پہ برڈن ہے وہ سارا اس کو ختم کر سکیں اور بہت آسانی سے کسی بھی ڈیٹا کو شیئر کر سکیں، چیک کر سکیں اور چیزوں کو چیک کر سکیں. اس لیے ڈیٹا بیس نے بہت آسانی کر دی. تو آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک تھا کا سمپل سے ٹاپک تھا. ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن تھی، امپورٹنس تھی اور پروسیسنگ سسٹم تھا. اور ہم نے ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیج تھوڑے سے دیکھ لیے کہ اس ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اور کہاں کہاں یوز ہوتی ہے. تو آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا تھا CS403 کا پہلا ٹاپک، تو پہلا لیسن. تو کہ اب ہم اگلے لیسن جو ہے وہ اس کو کل دیکھتے ہیں. اس کے میں آگے آہستہ آہستہ ہم اس کو کور کریں گے سارے کورس کو انشاءاللہ. اور اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں. آپ کا بھائی محمد ادیب.